خبر آپ کو دیں کہ وزارت خزانہ بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے نئے قرض کے لیے معاہدہ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یعنی نگران حکومت کے وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ آج ملک کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے بلوچستان کے مرکزی وزیر داخلہ جو تھے وہ آج بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن خود ہی احتیاط برت رہا ہوں، کیونکہ آج کل فوکس اپنی جگہ پر ہے تو بہتر ہے۔ کیا کہ لیک آف فوکس نے اتنے پرابلمز کریٹ کر دیے کہ اب ہمارے جید صحافیوں پر بھی کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کاکڑ صاحب سینیٹر بن چکے ہیں، یعنی یہ جو کھیل ہم نے کھیلا ہے اس کے نتیجے میں جس طرح سے ہم نے معیشت کو ریورس کیا ہے، اس کا بیک گیئر لگایا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیے جب آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پی آئی اے کی نشکاری کے حوالے سے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ جی لاسٹ 10 منتھس کے دوران جو ہے وہ حکومت پاکستان اور بینک آف چائنا اور انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا کے درمیان جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی تھی، جو اب تک جو ہے وہ ناکام ہیں۔ اس میں 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ بینک آف چائنا کے ہیں، جبکہ جو انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا ہے اس کے تقریباً 30 کروڑ ڈالر ہیں۔ اس میں جو ہے مختلف درخواستیں جو دی گئی تھیں ان پہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے چائنیز آئی پی پی کی ادائیگیاں ہیں وہ اب تک جو ہے شیڈول کے مطابق نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے جو ہے چائنا کو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ 60 کروڑ ڈالر پاکستان کو اس میں میجر پیش رفت نہیں ہوئی۔ جی چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، تو آپ سب سے پہلے ان کی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر کڑوے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ہے جیسے ابھی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی حکومتی سطح پر کسی جگہ پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اس پہ قطع کلامی کے لیے معذرت سلمان صاحب، لیکن اتنا پکا کام ڈالا گیا ہے، ایسی کارروائی ڈالی گئی ہے کہ پہلے تو ستمبر میں اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ بھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب نومبر میں کاشت ہونی تھی تو اس وقت بھی نہیں بتایا کسی کو، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ ایسی باریک واردات ڈالی گئی ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اس وقت ہی بتا دیتے تو کاشت نہ کرتے یا کم کرتے۔ دیکھیں نا، ہم باریک وارداتوں کے ماسٹر مائنڈ ہے نا، ہم باریک وارداتوں کی بنیاد کے اوپر ہی تو پاکستان کو اس نہج پر لے کر آ گئے ہیں، جہاں سیاست بھی زندہ ہے، جمہوریت بھی زندہ ہے، آئین بھی زندہ ہے، قانون بھی زندہ ہے، اور سب کچھ تو بڑا شاندار ملک چل رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ حکمرانوں سے پوچھیں تو ان کے بقول تو یہی لگتا ہے کہ ملک بالکل درست سمت میں جا رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہیں، ہم دنیا کی ابھرتی ہوئی سیاست اور جمہوریت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ اب ہم اس وقت جس طریقے سے معیشت کا نظام چلا رہے ہیں، اب میں تو معیشت کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اتنی بات کر سکتا ہوں۔ میر صاحب معیشت کو براہ راست جانتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں کہ جناب یہ بتا دیں کہ جو اس وقت یہ جو سارا کا سارا ہم نے بنایا ہوا ہے، کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کیے بغیر آپ معیشت کو لا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کو ترغیب دیے بغیر باہر سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے کسانوں کو، مزدوروں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ٹھوس پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے یہ جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل، اس کو ختم کیے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملے گا۔ یعنی ہم دنیا کی وہ عجیب و غریب قوم ہے۔ سلمان صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ سلمان صاحب ہمارے ہاں اس کا جواب نفی میں نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہے کہ ہم یہ سب کیے بغیر بھی سب کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم دنیا کا عجوبہ ملک ہیں، یعنی ہم دنیا سے مختلف ہو کر چلنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، دنیا کے ممالک نے غلطیاں کی ان سے سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم ہر دفعہ تجربہ کرتے ہیں، اور جب تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم اپنی ناکامی کو قبول کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہم نے ایک تجربہ کیا تھا، یہ کامیاب نہیں ہوا، آئیے ایک نئے پٹاری میں سے ایک نیا تجربہ نکالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو نگران حکومتوں کا تجربہ تھا، یہ تو پاکستان میں عملی طور پر فیل ہو گیا نا۔ اب نگرانوں کی موجودگی میں شفاف الیکشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اس پاکستان میں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو مزدور طبقے ہیں، جو کسان طبقہ ہے، جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ نے نظام کائنات، نظام حکومت کو چلانا ہے، نظام معاشرت کو چلانا ہے، اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے اور ان کو لائنوں میں لگا کر ان کو بھکاری بنا رہے ہیں،
اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں, اور وہ تصویریں لگا کر بھی اور تصویریں بنا کر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں پورے پاکستان میں کہ یہ فلاں اللہ رکھا ہے, اس نے جناب یہ دیکھو زکوٰۃ میں سے ہم سے جو ہے نا آٹے کا تھیلا لیا ہے. جب آپ اس طرح کی بنیاد پہ معیشت کا نظام چلائیں گے تو اس پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. کریڈیبلٹی ایشو آ چکا ہے. I don't want that credibility issue to be raised here as well. Credibility issue create نہیں کرنا چاہیے. معیشت ہو, سیاست ہو, معاشرت ہو, credibility is everything. ہمارے لوگ کبھی کبھار یہ بھول جاتے ہیں, تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو معیشت کی اتنی زیادہ تعریف کر دیتے ہیں کہ پھر واپس جانے کے لیے جگہ نہیں رہتی, یا اتنی برائی کر دیتے ہیں کہ آگے جانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی. بیچ میں ہی کہیں رہیں, کوئی ایسی بات کریں کہ نہ وہ بہت زیادہ برا محسوس ہو کسی کو, نہ بہت زیادہ اچھا لگے. میں نے آپ کو 2 گراف بھیجے ہیں, اگر ممکن ہو وہ پھر جو پکچر دکھاتے ہیں وہ دیکھنے والے کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مئی 2023 میں لگ بھگ 40% جو ہماری ریٹ آف انفلیشن ہے وہ چل رہی تھی جی, اور آج مئی 2024 میں وہ تقریباً 20-21% پہ آ گئی جی. آگ کے دریا سے گزرنے کے بعد ہم آج تقریباً جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ آدھا رہ گیا ہے, اور دوسری طرف جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو خود ایک آگ کے دریا سے گزر رہا تھا, وہ 1 سال کے عرصے میں $3.5 ارب سے آج اگر آپ آئی ایم ایف کا اس میں جمع کر لیں تو $9 بلین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آگ کے دریا کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, لیکن کل ایک فاضل مہمان ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے 1 سال کے بجائے 2 سال پہلے کی بات کر دی. تو جب 2 سال پہلے کی انہوں نے بات کی, فگر سٹیسٹکس پیش کیے, which was a very tumultuous time for Pakistan's economy. In fact, it was considered a disaster. Perhaps that was one of the reasons why a previous government was removed, was because their inability to manage the economy. His numbers and statistics were more encouraging when it comes to economic progress and growth in 2022 versus the numbers in 2024. تو پھر میری آرگومنٹ کمزور ہو گئی. اب آپ جیسے معیشت دانوں کو یہ آرگومنٹ 23 سے 22 پہ شفٹ کرنی پڑے گی, بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ میکنگ کمپیریزنس. جی جی, واجب کمپیریزن ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو آگ کا دریا تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے, اس سے ہم گزر گئے, آگے نکل آئے ہیں. جی, اور اصل علی صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اصل جو سوال ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل کوسچنز, کہ یہ ہوا کیسے, یہ 1 سال میں کیا ہوا. اور اگر میری دانش کے بارے میں اپنی سمجھ جو رکھتا ہوں, وہ ہوا ایسے کہ ہم نے اپنا فوکس جو ہے وہ معیشت کے اوپر شفٹ کیا سیاست سے. ہم کرتے ہیں 90% سیاست اور میں بھی 5-10% معیشت. اور یہ جو سال گزرا ہے جو ہمیں آگ کے دریا سے نکال کے لایا ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شفٹ کیا, اور ہم نے جو احتجاجی سیاست تھی اس کو کسی طرح دبا کے رکھا.